بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 26ویں تراویح مکمل کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر 25ویں پارے کی سنیں گے۔ 25ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپسی مشورے سے کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات بیان کی ہے، ان صفتوں میں سے نماز پڑھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اور کئی جگہ پر اللہ نے بیان کیا، لیکن اس آیت میں نئی چیز جو بیان کی ہے وہ یہ کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جمہوریت کا حکم دیا اور ڈیموکریسی ہم جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں اگر تم کو نظام چلانا ہے تو ڈیموکریٹیکل نظام چلاؤ تو تم سکسیس اور کامیاب بنو گے۔ اسی لیے دنیا میں سب سے پہلے ڈیموکریسی کی جو بنیاد رکھی وہ ہمارے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ آج پوری دنیا میں امریکہ، یو ایس، یو کے، یہ سب جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ڈیموکریسی کا، اصل میں ڈیموکریسی کی بنیاد اسلام نے ڈالی۔ کس نے ڈالی بھائی؟ اسلام نے ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جتنے بھی کام کیے وہ جمہوری طریقے سے کیے، ڈیموکریٹیکل طریقے سے کیے۔ آپ نے اپنے منمانی سے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا۔ اسی لیے دیکھو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ ہر بات کا مشورہ دار ارقم میں کیا کرتے تھے۔ وہ زمانے میں اللہ کے نبی کا وہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا اور جو صحابہ وہاں پر ہوتے تھے ان سے رائے مشورہ لیتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کی اور اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بنا دیا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی ہیڈ کوارٹر بھی بنا دیا، اس مسجد کو ایک عبادت خانہ بھی بنا دیا، اس مسجد کو ایک پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنا دیا، اس مسجد کو ایک مدرسہ بھی بنا دیا، اور امت کے تمام مسئلوں کے حل اس مسجد کے ذریعے سے ہونے لگے۔ کوئی بھی اگر امر پیش آتا تو اس مسجد کے اندر اس کے بارے میں مشورہ ہوتا تھا۔ کب اللہ کے راستے میں جماعتیں بھیجنی ہے اور صحابہ اکرام کو روانہ کرنا ہے لڑنے کے لیے تو اسی مسجد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-3 ہزار اور 5-5 ہزار صحابہ اکرام کی جماعتیں غزوہ موتا اور دوسرے غزوات کے موقع پر روانہ کی۔ وہ آرمی ہیڈ کوارٹر بھی تھا آپ کا اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے جب بھی کسی کام کے بارے میں مشورہ لینے کا ہوتا تو مسجد نبوی میں لیتے تھے۔ اور آپ کا مدرسہ بھی تھا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمانوں کو دین سکھایا کرتے تھے۔ اگر اس کے کمپیر میں ہم لوگ آج ہمارے مسجدوں کو دیکھیں گے تو ہم نے آج اپنی مسجدوں کو لمیٹڈ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہماری مسجدوں کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہمارے مسجدوں کا دوسرے اور اسلامی اور دینی کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ الٹا ہمارے زمانے میں تو یہ ہو چکا ہے کہ مسجدوں کے جو بیت الخلاء وغیرہ ہے اس پہ بھی لوگوں کے قبضے ہو چکے ہیں
بہت سارے مسجدوں میں اذان کے ٹائم پہ بیت الخلاء کھلتے ہیں اور نماز سے 5-10 منٹ کے بعد میں بند ہو جاتے ہیں. جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا اگر ہگنے والوں نے زیادہ ہگے تو ان کو صاف کرنا پڑتا کیا معلوم بول کے. حالانکہ آج کل ڈینیز کا سسٹم نکلا ہوا ہے، کس نے کتنا بھی اگر اپنے گودام کو وہاں پر جا کے خالی کیا تو تھوڑا سا اس نے فلیش کر دیا، وہ بیت الخلاء آٹومیٹیکلی صاف ہو جائے گا، کلین ہو جائے گا. وہ پرانا زمانہ تو ہے نہیں. پہلے زمانے میں کھڈیاں ہوتی تھی، ہمارے بزرگوں نے دیکھے ہوں گے، میں نے نہیں دیکھا لیکن سنا میں نے اس کے بارے میں کہ وہ پیر رکھ کے لوگ بیٹھتے تھے، بولتے نیچے ٹوکرا رہتا تھا. ابھی ویسا تو سسٹم ہے نہیں، لیکن اب جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی چھوڑ دو، اس کو فلیش کر دو، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سب بہہ کے چلا جاتا ہے. اس کے باوجود ٹرسٹی لوگوں کی دادا گیری بعض مسجدوں کے اندر ایسی ہے. میرے گھر کے بازو میں ایک مسجد ہے، وہ مسجد کے سنڈاس 12 مہینے بند رہتے، 12 مہینے بند. اور بیت الخلاء کے علاوہ خود مسجد کو نماز سے 5 منٹ کے بعد میں لاک لگا دیا جاتا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں رہتا وہاں پہ. کوئی مسافر ہے، کسی کو نماز اگر پڑھنے کا ہے، لوگ بیچارے پھرتے رہتے گاڑیاں لے کر، رکشے لے کر کہ بھائی اور کوئی مسجد آزو بازو میں ہوں گی، اور وہ پورا ایسا جال ہے وہاں پہ گلیوں کا اور راستوں کا کہ بڑی گاڑی جو ہے کوئی لے کے چلا جائے تو بیچارہ اٹک جانا، پھنس جانا اس کے اندر. ایک جگہ پر ابھی رمضان سے کچھ مہینے پہلے مجھے سفر کرنے کا موقع ملا. ہائی وے کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی تھی. اب میں وہ مسجد کے اندر پہنچا، ظہر کی نماز کا وقت قریب ہوا. وہ مسجد کا نقشہ دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک مولانا، ایک عالم صاحب ہے، وہ ہر جگہ پہ مسجدیں بنانے کا کام کرتے ہیں، کھیڑے پاڑوں میں، روڈوں پہ، راستوں پہ. تو وہ ان کا سمبول ہے. وہ مسجد دیکھتے ہی سمجھ میں آتا کہ یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے بول کے. میں گیا اس مسجد کے اندر، گیا تو نماز ہو چکی تھی اور لوگ جو ہے سنتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے. وہ ٹائم پہ میں گیا تو مسجد ایک دم عالی شان بنی ہوئی، تقریباً 20-25 لاکھ روپئے اس پہ خرچہ کیے ہوئے، اور اس میں 4 بیت الخلاء بنے ہوئے ایک دم اسٹینڈرڈ اور ایک دم بہترین طریقے سے. مگر ہر بیت الخلاء کے اوپر جو ہے 5-5 کلو کا ایسا تالا لٹک رہا تھا. وہ تالے کو دیکھ کے مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید اس کے اندر بینک بیلنس جمع رہتا ہے یہ بستی والوں کا، یا یہاں پر جو ہے ان کے تجوریاں ہیں، کیا معلوم. کیونکہ بیت الخلاء میں عموماً جو تالا ہم لوگ لگاتے ہیں وہ مشکل سے 10 روپئے 15 روپئے والا معمولی سا تالا رہتا جو بیت الخلاء میں لگانے کا رہتا. وہاں پہ ویسا تالا نہیں رہتا، ویسا تالا نہیں تھا. یقیناً ایسا تالا تھا، ایسے اتنے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے چاروں بیت الخلاء. میں پریشان ہو گیا کہ یہ بیت الخلاء ہے یا قارون کا خزانہ ہے بول کے. یہ کیا فارمولا کیا ہے، بیت الخلاء بند کیوں ہے؟ اور اتفاق سے میں موٹر سائیکل کے سفر پہ تھا وہ زمانے میں. تو میں نے بھائی پوچھا، میں بولا اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس میں چابی نہیں. بتائے بولے صدر صاحب جو ہے وہ فلانی جگہ پہ ہے. اب میں گاڑی لے کے وہاں کے ایک مقامی ساتھی کو بٹھا کے گاڑی پہ نکلا صدر صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے. تو جا کر دیکھے وہاں سے 1-1.5 کلومیٹر پہ صدر صاحب جو ہے کام کرنے میں مشغول ہے دکان کے اندر. نماز ہو گئی، ان کو کچھ فکر نہیں نماز کی، مگر ان کو ایسی صدر صاحب بنا کے رکھے ہوا تھا بیچاروں کو. میں بولا ارے بھائی بیت الخلاء کی چابی ہونا. بولے نہیں، وہ بیت الخلاء ہم بند رکھتے بولے ہمیشہ. میں بولا کیوں؟ اس کی پوجا پاٹ کرتے کیا صبح کے ٹائم پہ؟ کیا نظر اتارتے اس کی اگربتیوں سے؟ یہ جو مولانا ہے، میں بولا جنہوں نے مسجد بنا کے دی ہے نا، ان کا نمبر ہے میرے موبائل کے اندر. اب بھی فون لگاتا اور پوچھتا ان کو کہ تمہارے باپ کا مال تھا کیا؟ امت کے 25-30 لاکھ روپئے ایک ہائی وے روڈ کے اوپر تم نے لگا دیے. تم نے تمہارے جیب سے تو لگائے ہوئے نہیں ہیں، تم کو بھی کسی نے دیا ہوگا نا لگانے کے لیے. اور جس نے تم کو دیا وہ بیچارہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ وہ مسجد میں نماز ہو رہی ہوں گی، جماعتیں آ کے رک رہے ہوں گی، مسافر جو ہے آنے جانے والے وہاں رک رہے ہوں گے، بیت الخلاء کر رہے ہوں گے. اور 4 بیت الخلاء انہوں نے ہائی وے کے مسجد میں جو بنا کر دیے وہ کائے کے لیے دیے؟ ایک بیت الخلاء بھی کافی تھا. اسی لیے دیے کہ ہائی وے پہ اگر مسجد ہے، مسافر جاتے آتے ہوئے یہاں رکنا چاہیے. مستورات بھی اگر ان کے ساتھ میں ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی ضرورت سے، کیونکہ اس کی بناوٹ ہی ایسی تھی بیت الخلاء کی کہ مستورات بھی اس کے اندر جا کے فارغ ہو جاوے تو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس کے اندر ایسا دیوار وغیرہ بنی ہوئی تھی. میں بولا انہوں نے یہ پورا انجینئر کا نقشہ لے کر بنائی، اور تم بولتے کہ یہ بیت الخلاء لوگ خراب کر دیتے. کیا کرتے؟ میں بولا بیت الخلاء پہ خودیاں مارتے کیا وہاں پہ جا کے؟ لوگ اتنے نادان ہیں تمہارے بستی کے یا یہاں آنے والے. فون لگاتا، میں بولا میں وہ مولانا ہوں.
اس کے بعد میں انہوں نے بولے ٹھیک ہے میں چلتا بولے تمہارے ساتھ میں. اب وہ آئے میرے ساتھ. آنے کے بعد جب انہوں نے بیت الخلا کھولے تو واقعی میں بھی اس کے اندر ایسے بڑے بڑے پوتے بھر کے حضرت کا مال پڑا ہوا تھا. انہوں نے وہ پورے باہر نکالے اور پھر میرے کو دیے خالی کر کے, اب اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ بولے. اور جب میں فارغ ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے آدھے گھنٹے کے بعد صاف سوف کر کے اس کو سکھا کے واپس سے وہ پورے تھیلے اندر رکھ کے اس کو لاک لگا کے چلے گئے. تو ہمارے زمانے میں امت کا یہ حال ہے کہ مسجدوں کو لوگوں نے لمیٹیڈ جو یوز ہے اس کے لیے بنا دیا. بیت الخلا کو تالے, بیت الخلا کو جو ہے لاک لگا کر رکھیں گے اور اپنی ضروریات کے لیے یوز کریں گے. حالانکہ شریعت کے اعتبار سے مسجد کی یہ جو کاڑی ہے اگر تم نے دانت میں کرنے کے لیے توڑے, کل قیامت کے دن اس کا بھی تم کو حساب دینا پڑے گا. اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. جو لوگ بیٹھے بیٹھے مسجد کے چٹائی کی کاڑی نکال کے دانتوں میں کرنا شروع کرتے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لیں گے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, حضور کے زمانے میں فرمایا وہ امرہم شورا بینہم, صحابہ کی صفت بیان کی کہ نماز کو قائم کرتے تھے, آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو مسجد وہ زمانے میں ایسی تھی. تو اسلام نے سب سے پہلے دنیا کے اندر ڈیموکریسی کا جو نظریہ ہے وہ پیش کیا. اسی لیے دیکھو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا جب زمانہ آیا تو صحابہ نے اپنے زمانے میں ہر کام مشورے سے کیا. ہر کام کیسے کیا بھائی؟ ہر کام مشورے سے. حضور کے وصال کے بعد صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ لگی, مشورہ ہوا اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو ہو چکا ہے, اب کس کو خلیفہ بنایا جائے. تمام صحابہ اکرام کے مشورے سے ایک ایسے آدمی کو چنا گیا جو نہ حضور کے خاندان سے تھے, نہ حضور کے قبیلے سے تھے, نہ حضور کے رشتہ دار تھے. اور وہ کون تھے بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے خلیفہ. جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو پھر انہوں نے وہی طریقہ استعمال کیا, جمہوری اور ڈیموکریسی والا, اور صحابہ اکرام سے مشورہ لیا اور مشورے کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈکلیئر کر دیا خلیفہ. حضرت عمر کون تھے؟ وہ نہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے, نہ ان کے خاندان والے تھے, نہ ان کے برادری والے تھے, بلکہ ایک تھرڈ پرسن تھے. لیکن ان کو کس سے طے کیا؟ مشورے سے طے کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا, عشرہ مبشرہ میں سے صرف 6 لوگ زندہ تھے. انہوں نے کہا تم لوگ مشورہ کر کے آپس میں کسی کو اپنا امیر بنا دو. اس کے بعد ان صحابہ اکرام نے مشورہ کیا اور مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر طے کیا گیا. ان کے وصال کے بعد پھر صحابہ اکرام کی مجلس شورا بیٹھی اور انہوں نے مشورے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا امیر بنا دیا. لیکن اس کے بعد میرے محترم بزرگوں, جب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے اور مسلمانوں کے جو ہے وہ امیر بنے, ان کے وصال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جب خلیفہ انہوں نے نامزد کر دیا, اس کے بعد پھر بغاوت کا بگل بج گیا. لوگ بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, تمام بڑے بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے بغاوت کا بگل بجایا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو یزید ہے اس کے ذریعے سے ڈیموکریسی کو قتل کر دیا گیا ہے. اب تک جو سسٹم اور نظام چل رہا تھا وہ مشورے والا سسٹم اور نظام چل رہا تھا, لیکن اب مشورے والا سسٹم, ڈیموکریسی والا سسٹم, جمہوری والا نظام ختم کر کے یہ بادشاہی نظام جو شروع کیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے نان ایکسیپٹیبل ہے. انہوں نے سب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے ریجیکٹ کرنے کے بعد ہم تمام جانتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے. اس کے بعد یزید زبردستی کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا, اس لیے اس نے قتل عام مچا دیا. اس کی جو 2.5 سالہ حکومت تھی وہ 2.5 سالہ حکومت کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے دوڑائے گئے. 3 دن مسجد نبوی میں ایسے گزرے, وہ 3 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی, بلکہ یزید اور اس کے فوجیوں کے گھوڑے باندھے گئے اور مدینے کے اندر قتل عام مچا دیا گیا اور 10,000 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. کتنے صحابہ کو؟ 10,000.
یزید سے جو نفرت کرنے والے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کرتے. یزید نے صرف حضرت امام حسین کو شہید نہیں کیا تھا, اس کے علاوہ اس کے کارنامے اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے, یہ جو بڑے بڑے اکابر صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ ایسے ہی نہیں کھڑے ہوئے تھے. اس نے کام ایسے کیا تھا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, 3 دن تک اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی کے اندر, اور 10,000 صحابہ کو شہید کیا گیا مدینہ منورہ کے اندر. اور پھر اس کے زمانے میں اپنی حکومت اور خلافت کو قائم کرنے کے لیے اس نے کسی کو دیکھا نہیں, یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کیے گئے, اور اسی کے زمانے میں بیت اللہ کو توڑا گیا, جو توپ سے حملے کیے گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ, وہ بیت اللہ پہ آ کے گرے اور بیت اللہ نیست و نابود ہو گیا, اور بیت اللہ میں آگ لگا دی گئی, یہی یزید کے زمانے میں. اور یہ جتنے لوگوں نے قربانیاں دی, حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے, حضرت امام حسین شہید ہوئے, یہ جو تمام صحابہ جو شہید ہوئے یزید کے زمانے میں, یہ صرف جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے شہید ہوئے. وہ چاہتے تھے کہ حضور کے زمانے سے جو ڈیموکریسی والا سسٹم چل رہا ہے, جو ڈیموکریٹیکل نظام چل رہا ہے, اسی کو کنٹینیو کیا جائے. یہ باپ کے بعد بیٹے والا سسٹم ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھو, جہاں جہاں پر بھی مشورے والا سسٹم چلتا ہے, وہ تنظیم, وہ جماعت, وہ سوسائٹی, وہ تنظیم, وہ ٹرسٹ بہت زمانے تک کام کرتے ہیں. اللہ ان سے 100 200 500 سال کام لیتا ہے. اور جہاں پہ باپ کے بعد بیٹے والا سسٹم آتا ہے, چاہے وہ مدرسے میں رہو, چاہے وہ مسجد میں رہو, چاہے وہ کسی خانقاہ میں رہو, چاہے وہ کسی تنظیم میں رہو, چاہے وہ کسی جماعت یا تحریک میں رہو, وہ جماعتیں مشکل سے 30 40 50 سال تک چلتی ہے, اس کے بعد دم توڑ دیتی ہے, یا اس کے اندر بغاوت کے بگل بچ جاتے ہیں, اور ایک جماعت کی پھر 5 جماعتیں بن جاتی ہیں. کب ہوتا ہے ایسا؟ جب جمہوریت کو پیٹ پیچھے ڈالا جاتا ہے اور باپ کے بعد بیٹے والا سسٹم جب آ جاتا ہے. ہمارے زمانے میں دیکھو نا, کئی ایسی تنظیمیں ہیں, کئی ایسی جماعتیں ہیں, کئی ایسی تحریکیں ہیں جو پہلے اتحاد امت کے نام پر کھڑی ہوئی تھی, آج ان کے 3 اور 4 ٹکڑے اس لیے ہو گئے کہ مشورے کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا, جمہوریت کو, اور کون سے سسٹم پہ چلنے لگے بھائی؟ باپ کے بعد بیٹے والے سسٹم. پوری دنیا کو جمہوریت کا جو نظریہ دیا وہ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. اسی لیے دیکھو حضور کے بعد میں جب اسلامک سسٹم پوری دنیا میں قائم ہو گیا, کتنا امن آیا تھا, کتنا چین آیا تھا, کتنا سکون آیا تھا. آج ہمارے زمانے میں بھی جمہوریت کے نعرے لگتے ہیں, مگر یہ جہاں جہاں پہ بھی جمہوریت کے نام سے جو حکومتیں قائم ہیں, ان کا نام تو جمہوریت کا, ڈیموکریسی کا ہے, لیکن سب سے بڑی کمیونل حکومتیں یہی ہے. جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر, ہمارے ہندوستان کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جاتا ہے, ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریٹیکل کنٹری, ریپبلک آف انڈیا ہمارے ملک کو کہا جاتا ہے. لیکن جب 2002 کے اندر گجرات میں دنگے ہوئے, مسلمانوں کا قتل عام ہوا, تو ٹائم میگزین نے اپنے فرنٹ پیج کے اوپر لکھا کہ ورلڈ لارجسٹ کریمنل کنٹری آف ایز اے نیم آف ڈیموکریسی انڈیا. بولے دنیا کی سب سے بڑی کمیونل کریمنل جو کنٹری ہے وہ انڈیا ہے, جس کو ڈیموکریسی کے نام پہ چلایا جا رہا ہے. یہ ڈیموکریٹیکل کنٹری نہیں ہے, بولے یہ کمیونل کنٹری ہے, جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ دھرم کے نام پر, ذات کے نام پہ بھید بھاؤ ہو رہا ہے, ان کی مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور گجرات میں اتنا بڑا مسلمانوں کا قتل عام ہوا, جمہوری ملکوں میں قتل عام نہیں ہوتا دوسرے سماج کا. اور پھر ٹائم میگزین کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہندوستان کے آزادی کے بعد سے لے کے اب تک پوری دنیا میں جتنے دنگے ہوئے وہ ایک طرف, اور خالی ہندوستان میں جو فسادات ہوئے مسلمانوں کو قتل اور برباد کرنے کے لیے وہ ایک طرف. پھر کون سے حساب سے بولے اس کو ڈیموکریٹیکل کنٹری کہا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا, جب ہمارے وزیر اعظم جو ہے بن گئے یہ سب سے بڑے انڈیا کے مرڈرر, اس کے بعد میں ٹائم میگزین نے لکھا اس سے بڑا ڈیموکریسی کا قتل کیا ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا کریمنل انسان جو ہے وہ پی ایم کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا. جو کمیونل کریمنل ہے وہ جب ملک کا پی ایم بن جائے تو وہ ملک کا کیا حال ہوگا.
اسی لیے دیکھو آج ہمارے ملک کو ڈیموکریٹیکل ملک کہا جاتا ہے، جمہوری ملک کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ غریبی، پریشان حالی، فاقہ کشی کیسی ہے دیکھو آپ۔ ہندوستان کے اندر بھوک اور فاقے کی وجہ سے 5,000 لوگ سالانہ مرتے ہیں۔ کتنے لوگ مرتے ہیں بھائی؟ 5,000، اور 5,000 سے زیادہ کسان ایسے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر یہ جو 125 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، اس میں سے 25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بامبے، دلی، مدراس اور ایسے بڑے بڑے شہروں کے اندر فٹ پاتھوں کے اوپر اور بریجوں کے نیچے سونے پر مجبور ہیں، غریبی اور فاقہ کشی کی وجہ سے۔ پھر کون سا ڈیموکریٹیکل ملک ہے یہ؟ اور اس کے کمپیئر میں آپ ان ملکوں کو دیکھو جہاں پہ اسلام کا سسٹم ہے، آپ کو وہاں پہ امن ملے گا، چین ملے گا، سکون ملے گا، ایک آدمی بھی آپ کو وہاں سے بھوک کی وجہ سے مرنے والا نہیں ملے گا۔ حضور کے زمانے میں جب آپ نے یہ نظام کی بنیاد رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت عدی ابن حاتم آپ کے پیچھے تھے، وہ رکنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا کہ عدی ما یمنعک عن الاسلام، اسلام سے کیوں رکے ہوئے ہو؟ حضرت عدی سے آپ نے کہا کیا تمہارے دل میں یہ خیالات نہیں آ رہے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں نے نکال دیا، ہم کو ذلیل کر دیا، اب تو چاروں طرف مسلمانوں کا نظام قائم ہو چکا ہے؟ کہنے لگے کہ حضور میرے دل میں یہی خیالات چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عدی کان کھول کے سن لے، یہ جو اسلامک سسٹم ہے نا، اس کے ذریعے سے اتنا امن دنیا کے اندر آئے گا۔ ایک اکیلی عورت یمن کے شہر صنعاء سے چلیں گی، مکہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کریں گی، واپس جائے گی، سونے کے زیورات میں لدی ہوئی ہوں گی، پورے راستے میں اس کو نظر اٹھا کے کوئی دیکھنے والا نہیں ملے گا۔ پھر کہا کہ عدی سن لے، یہ جو اسلام ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اتنا امن آئے گا، اتنا چین آئے گا، اتنا سکون آئے گا۔ کسریٰ کا نام جانتا ہے؟ بولے ہاں حضور، کسریٰ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کسریٰ کے خزانوں کا مالک مسلمان کو بنائے گا۔ بولے ایسا ہوگا؟ بولے ہاں ایسا ہی ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ حضور ابھی تو مسلمانوں کے پاس 2 وقت کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آپ کسریٰ کے خزانے کی بات کرتے ہیں؟ بولے ہاں، جب یہ اسلامک سسٹم قائم ہوگا نا تو ویسا ہی ہوگا۔ اور کہا کہ عدی سن لے، اتنا امن آئے گا کہ زکوٰۃ کا دینے والا ہر آدمی ہوگا، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے، حضرت عمر کے زمانے میں نے دیکھا ایک اکیلی عورت یمن کے شہر سے آئی جو سونے کے زیورات میں لدی ہوئی تھی، بیت اللہ کا طواف کی اور طواف کر کے جانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تجھے کسی نے راستے میں نظر اٹھا کر دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی میں جس قبیلے سے گزری ان قبیلے والوں نے میرا ویلکم کیا، میری مہمان نوازی کی، مجھے ایسا لگنے لگا جیسا میں اپنے مائکے میں پہنچ گئی ہوں۔ اسلامک سسٹم جب آیا تھا تو اتنا امن آیا تھا، اور ہمارے ملکوں میں یہاں پہ ڈیموکریسی کے نام سے جو کمیونل سسٹم چل رہے ہیں، اتنی بد امنی پھیل چکی ہے، عورتیں مغرب کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہر 2 منٹ کے اندر ایک عورت کے ساتھ میں زنا بالجبر ہوتا ہے اور اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے، جس کو ہم لوگ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھو اسلام کا سسٹم کیسا تھا۔ وہ جو کسریٰ تھا ایران کا بادشاہ، حضرت عمر کے زمانے میں اس میں کامیابی ملی، اس کے خزانے مدینے کی گلیوں میں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ حضرت عدی فرماتے ہیں 2 چیزیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، عدی زندہ رہا تو تیسری چیز بھی دیکھ لے گا۔ اور جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں اتنا امن آیا تھا پوری دنیا کے اندر کہ ہر آدمی مالدار تھا، ہر آدمی کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، غریبی، فاقہ کشی، پریشان حالی دنیا سے ختم ہو چکی تھی۔ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور آواز لگاتے تھے ارے بھائی کوئی ہے غریب، محتاج، مسکین، بیوہ، یتیم، میں اس کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہتا ہوں، تو لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ اپنا دروازہ کھولتے تھے اور ایک تھیلی ان کو دینے والے کو دیتے تھے اور بولتے تھے بھائی جب تم زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے ہی نکلے ہو، یہ ایک تھیلی ہماری بھی لیتے جاؤ، کوئی غریب محتاج اگر مل جائے تو اس کو دے دینا۔ اتنا امن آیا تھا دنیا میں کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، بھیڑیا کی ہمت نہیں ہوتی تھی بکری کو ہاتھ لگانے کی۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر
اتنا غریبوں میں اور امیروں کے بیچ میں فرق پیدا ہو چکا ہے۔ الجزیرہ جو نیوز چینل ہے، ایک مرتبہ میں اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، وہ بتانے لگے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے حالات، وہ بتانے لگے کہ ہندوستان کے اندر جو مکیش امبانی کا بنگلہ ہے وہ 15,000 کروڑ روپے میں بنایا ہوا ہے۔ کتنے میں بنایا ہوا ہے بھائی؟ 15,000 کروڑ روپے میں، 15,000 کروڑ روپے میں، اور وہ بھی ایک یتیم خانے کی، مسلمانوں کا یتیم خانہ تھا، اس کی زمین کے اوپر زبردستی قبضہ کر کے، ہمارے ملک میں سب چلتا ہے، قبضہ کر کے زبردستی وقف بورڈ سے اس کو خرید لیا اس نے، اور وہاں پہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی، اور پھر اس کے بعد میں وہ بتانے لگے یہ بنگلے کے اندر ایسا ہے، یہ اس میں ویسا ہے، فلانے فلور پہ یہ ہے، فلانے فلور پہ یہ ہے، اور بالکل بنگلے کے سامنے جو فٹ پاتھ تھا وہاں پہ ننگے بھوکے غریب لوگ پڑے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو وہ جو نیوز رپورٹر تھا الجزیرہ کا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگا کہ یہ ظالم لوگ جو غریبوں کا خون چوس چوس کر 15,000 کروڑ کے بنگلے بنا کے رہتے ہیں، کیا ان کو اپنے بنگلوں اور گھروں کے سامنے یہ غریبوں کو دیکھ کر ان کے اوپر رحم نہیں آتا؟ کیا ان کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو بھی چھت ہونا چاہیے، ان کو بھی گھر ہونا چاہیے بول کے؟ ان کے پاس گھر بھی نہیں، بالکل اس کے اپوزٹ میں ہی یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ اور ہمارے ملک میں غریبوں کے ساتھ تو اتنا مذاق ہے، ہمارے ملک میں اگر کسان لوگ خودکشی کرتے ہیں، ہمارے ملک کے وزیر لوگ ایسے بیان دیتے ہیں، بولے پانی نہیں گر رہا تو کیا کرنا، ہم نے کیا پیشاب کرنا کیا؟ بولے اگر اسلام کے اندر کوئی ایسی بات کرے اس کی گردن کاٹنے کا حکم ہے، اس کو وزیر بننے کا تو کیا، اس کو چپراسی بننے کی بھی جو ہے حیثیت نہیں ہے ایسے انسان کی۔ اگر اس کی جگہ پہ اسلام کا نظام ہوتا نا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے ایسا بیان دینے والے کی۔ کیا حق ہے اس کو جو غریبوں کے ہوٹ پہ یہ کمینے عیاشیاں کرتے، بھاری بھاری کاروں کے اندر پھرتے، جب کرسی پہ بیٹھ جاتے غریبوں کو بھول جاتے اور ایسے بیان دینا شروع کر دیتے۔ مذاق ہے ہمارے ملک میں غریبوں کے ساتھ۔ اور دیکھو اسلامک ملکوں کا کیا حال ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، بھیڑیا بکری کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، ایک دن بھیڑیا نے بکری کو پھاڑ دیا، چرواہا کہنے لگا ایسا محسوس ہوتا ہے اب عمر ابن عبدالعزیز دنیا میں نہیں رہے، اور واقعے میں ویسا ہی ہوا۔ اور آج کے حالات بھی آپ دیکھو، جن جن ملکوں میں اسلامک سسٹم قائم ہے، ایک آدمی بھی آپ کو وہاں پہ غریب محتاج بھوکا نہیں ملے گا، ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ کتنے آدمی نہیں ملیں گے بھائی؟ ایک آدمی بھی نہیں۔ وہاں کا غریب کیسا ہے معلوم ہے کیا؟ باہر جہاں پہ اسلام کا نظام قائم ہے ان ملکوں کا غریب کیسا ہے؟ وہاں کا غریب وہ ہے جس کے پاس میں مرسیڈیز کار نہیں ہے، جس کے پاس BMW نہیں ہے، جس کے پاس سیدھی سادی کار ہے ہونڈائی کمپنی کی یا ہونڈا کمپنی کی، وہ وہاں کا غریب۔ وہاں کا غریب وہ ہے جس کے پاس اگر 1 گنٹھے 2 گنٹھے کا گھر ہے وہ غریب ہے، اگر اس کا 5-6 گنٹھے میں گھر ہے تو وہ امیر وہاں کا۔ وہاں کا غریب وہ ہے جو ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ میں بھاری ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے لنچ کرنے کے لیے، ڈنر کے لیے جاتا ہے، سال میں 1 مرتبہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ یا باہر کوئی ملک گھومنے کے لیے جاتا ہے، وہ وہاں کا غریب۔ اور جو مہینے میں 1 مرتبہ جاتا ہے یا 2 مہینے میں 1 مرتبہ جاتا ہے وہ امیر وہاں کا۔ وہاں کے غریب ایسے ہیں۔ ہاں میرے دوست ہے ایک، وہ وہاں کے غریب ہی ہے، وہ آئے تھے 1 مرتبہ، وہ مجھے بتا رہے تھے، بولے میں وہاں کا غریب ہوں، میرے پاس 4 کار ہے، بولے میں 7 مرتبہ تھائی لینڈ کو جا چکا ہوں فیملی کے ساتھ گھومنے کے لیے، 1 مرتبہ سوئٹزرلینڈ جا چکا ہوں، 1 مرتبہ جرمنی جا چکا ہوں۔ میں بولا پھر تم وہاں کے غریب کیسا کیا ہوئے؟ ہماری گورنمنٹ کی جو کیٹیگری ہے بولے جس کی سالانہ اتنی انکم ہے وہ غریب ہے، تو وہ حساب سے میں غریبی کے اندر ہی آتا ہوں بولے، اسی لیے مجھے میری گورنمنٹ نے علاج کے لیے انڈیا میں بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے بھائی؟ میں گورنمنٹ کے خرچے سے آیا ہوں، میرے خرچے سے نہیں آیا، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے نظر میں میں ابھی بھی غریب ہوں۔ وہاں کے غریبوں کا یہ حال ہے۔ پھر وہ مجھے بتانے لگے ہمارے یہاں پر یہ سسٹم ہے، بولے اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور مرنے کے بعد میں ہمارے یہاں پہ وہ آفس میں جا کے انٹری کرا دے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس دن سے گورنمنٹ اس کو وہاں کی جو کرنسی ہے اس کے حساب سے 300 اور اپنے انڈیا کے حساب سے 60,000 روپے مہینہ دیتی ہے۔ کتنے دیتی ہے؟
ہاں 60,000 روپے مہینہ ملیں گے، اور رمضان کے عید کے ٹائم پہ اور بقرعید کے عید کے ٹائم پہ وہ ڈبل کر دیں گے، یعنی اس کے ساتھ اسپیشل بھتہ بھی ہوگا۔ کوئی آدمی اگر بوڑھا ہے، اس کے اولاد نہیں ہے یا کوئی کمانے والا گھر میں نہیں ہے، اور وہ جا کر وہاں پر بول دے کہ بھائی میں معذور ہوں، میرے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کو بھی اتنا ہی بھتہ ملے گا۔ اتنا امن و امان، اتنا چین، اتنا سکون ہے ان ملکوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس کا سسٹم ہے وہاں پہ؟ اسلام کا سسٹم ہے۔ یہاں پہ یہود و نصارہ کا سسٹم ہے۔ یہ ڈیموکریسی کے نام پہ پورا سود کا اور انٹرسٹ کا سسٹم ہے۔ ہماری گورنمنٹ صرف خون چوسنے میں اور تم کو اور میرے کو ذبح کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی کا سسٹم ہے آج کے زمانے کا، یہ صرف عوام کا خون چوسنے والا سسٹم ہے۔ اس لیے یاد رکھو، میں اور آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر 100 روپے کی چیز ہم لیتے ہیں، اس میں سے 20 روپے گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ کس کے کھاتے میں جاتے ہیں؟ ہاں، ٹیکس کے نام پہ۔ سب سے پہلے تو ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ وہ 15% ٹیکس لیتی ہے، 15%، پھر اس میں سروس ٹیکس، یہ وہ سارے ٹیکس جوڑ کے وہ 20% تک پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ 50,000 روپے کی موٹر سائیکل لیتے ہیں، وہ 50,000 روپے کی موٹر سائیکل میں سے 10,000 روپے کس کے کھاتے میں جاتے ہیں؟ گورنمنٹ کے کھاتے میں۔ ہم اگر 5 لاکھ روپے کی کار لیتے ہیں، وہ 5 لاکھ میں سے پورے 1 لاکھ کس کے کھاتے میں جاتے ہیں؟ گورنمنٹ کے کھاتے میں۔ اتنے ہمارے اوپر ظلم ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی جو خون پسینے کی کمائی ہے، اگر ہم 2.5 لاکھ روپے سالانہ کماتے ہیں اور 1 روپیہ بھی اگر اس میں زیادہ بڑھتا ہے، اس میں سے 10% ہم کو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ کتنے ٹکے؟ ہاں، 10% TDS گورنمنٹ کاٹتی ہے۔ کتنا ہو رہا وہ؟ 2.5 لاکھ میں سے 10% بولے تو 25,000 روپے ہو رہے ہیں۔ اور اگر 12 لاکھ روپے ہماری انکم ہے سالانہ کی، تو پھر ہماری گورنمنٹ اس میں سے 33% ہم سے لیتی ہے۔ مطلب 12 لاکھ کما رہے ہیں تو سیدھا 4 لاکھ ہم نے کس کو دینا؟ کس کو دینا بھائی؟ گورنمنٹ کو دینا۔ ہماری خون کی پسینے کی کمائی۔ اس لیے ہمارے ملک میں جو چلتا نا بلیک منی، وہ بلیک منی کا مطلب یہ نہیں رہتا کہ بیچاروں نے سٹے جوؤں میں پیسے کمائے ہوئے ہیں یا شراب کے دھندے میں کمائے ہوئے، ویسا نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ رہتا وہ ان کے خون پسینے کی کمائی رہتی، لیکن انہوں نے ٹیکس دیے ہوا نہیں رہتا۔ کیا دیا ہوا نہیں رہتا؟ ٹیکس دیا ہوا نہیں رہتا۔ اس لیے بولے اس کو بلیک منی کا نام دے دیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں جہاں پہ اسلام کا سسٹم ہے، آپ دیکھو وہاں پہ آپ پہ 1 روپے کا بھی ٹیکس نہیں ہے۔ 1 روپے کا بھی کسی بھی عرب ملک کے اندر، یہ جتنے عرب ملک ہے، چاہے آپ وہاں پہ 10 لاکھ کی کار خریدو، 50 لاکھ کی گاڑی خریدو، 1 روپیہ بھی آپ کو کیا نہیں لگے گا؟ ٹیکس نہیں لگے گا۔ یہاں پہ ہم 100 روپے کا ریچارج کارڈ لیتے ہیں، 80 روپے ہم کو ملتے ہیں، 20 روپے گورنمنٹ کھا جاتی ہے۔ وہاں پہ اگر تم 10 ریال کا بھی کارڈ لیں گے، اس میں آپ میں 10 ملیں گے آپ کو پورے۔ 1 روپیہ بھی کٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ٹیکس کا سسٹم ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلامک سسٹم کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ کائے کا سسٹم ہے بھائی؟ اور کتنی ہے زکوٰۃ؟ 10% ہے، 33% ہے۔ کتنی ہے زکوٰۃ؟ 2.5% ہے۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ ہاں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو کتنی سوچنے کی بات ہے، ہمارے ملک میں اتنا ٹیکس کاٹ کے بھی، اتنا ٹیکس لے کے بھی، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاتھوں میں کٹورا ہے، ابھی بھی کٹورا ہی ہے۔ اسی لیے ہمارے PM جو یہ جو پوری دنیا گھومتے نا، تو کٹورا ہاتھ میں لے کے گھومتے وہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسی نہیں گھوم رہے، یہ کٹورا لے کے گھوم رہے اپنے ہاتھ میں؟ دیو بول رہے ہم غریب ہے بھائی، فقیر ہے، ہم لوگوں کو دو بول کے، تو کٹورا لے کے گھومتے رہتے اپنا خیرات مانگتے ہوئے۔ اتنا ٹیکس کاٹنے کے باوجود بھی ہم کو کم پڑ رہا ہے، اور وہ ملکوں میں 2.5% زکوٰۃ لینے کے باوجود وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ پیسوں میں پورا ملک چلا کر بھی وہ لوگ وہاں کے لوگوں کو انہی پیسوں کے اندر علاج وغیرہ کے لیے باہر ملکوں میں بھیجتے، خالی زکوٰۃ کے پیسوں پر۔ کائے کے پیسوں پر بھائی؟ زکوٰۃ کے پیسوں پر۔ کوئی وہاں کے لوگوں کے اوپر برڈن نہیں، اسی لیے آپ کو کوئی غریب نہیں ملے گا وہاں، کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے گھر پہ فاقہ ہوتا ہو یا جس کے گھر پہ کھانے کے لیے نہ ہو۔ میرے غریب سے غریب دوست بھی جب وہاں سے آتے ہیں نا، وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ سید اکبر، وائی ان یور کنٹری ہاؤ مچ ہنگری پیپل، ہاؤ وائی، یعنی تمہارے ملک میں اتنے ننگے اور بھوکے کیوں ہیں بولتے۔
Why in your country dressless, homeless and hungry people everywhere, every signal? Why? हर जगह पे तुम्हारे मुल्क में क्यों इतनी गरीबी क्यों है बोलते। और उसकी बुनियादी वजह, उसका बेसिक जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में इस्लाम का सिस्टम नहीं है। हमारे मुल्क में कौन सा सिस्टम है भाई? इंटरेस्ट वाला, सूद वाला सिस्टम है। और जिस मुल्क में भी सूद का सिस्टम रहेगा वो क़यामत तक पनप नहीं सकता। आप लोगों को मालूम होगा यूरोप जैसे रीजन के अंदर ग्रीस जो मुल्क है वो तबाह और बर्बाद हो चुका है और दिवालिया हो चुका है। पढ़ेगा नहीं आपने न्यूज़पेपर में? ग्रीस जो मुल्क है जहाँ पे सिकंदर आजम पैदा हुए थे, उनका मुल्क है वो मुल्क दिवालिया हो चुका है। लोग रोटियों को मोहताज है। मेरे से एक हमारे दोस्त थे बॉम्बे के अंदर, एक बहुत बड़े कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे मैसेज करके बोले कि मौलाना इसका बेसिक रीज़न क्या है, ग्रीस क्यों दिवालिया हो गया? मैं बोला उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है कि वहाँ की गवर्नमेंटों की जो बुनियाद है वो काय के ऊपर है? सूद के ऊपर है। और इस्लामिक मुल्कों में और इस्लाम का जो सिस्टम है वो सूद पर नहीं है बल्कि वो काय के ऊपर है? तिजारत के ऊपर। इसीलिए आप देखो इस्लाम के अंदर जो इस्लामिक मुल्क है वहाँ पर जो बैंकिंग का भी सिस्टम है वो इस्लामिक बैंकिंग ऐसी है, वहाँ पे अगर आपने पैसा लगाए, आपके पैसे को वो लोग खेती में लगाते हैं, इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, कारोबार में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, और उसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपके पैसे के साथ आपको क्या करते हैं? वापस करते हैं। हमारे मुल्कों में वैसा नहीं। हमारे मुल्कों में जो है पूरा ब्याज का सिस्टम है। बैंक पे ब्याज से पैसे लेते भी है और ब्याज से पैसे क्या करते हैं? देते भी है। और अगर आपने ब्याज से पैसे लिए हैं, मिसाल के तौर पे आपने होम लोन ले लिए, आपने कार लोन ले लिए, उसके बाद फिर चक्री ब्याज चलता है, ब्याज के ऊपर फिर ब्याज मारते हैं, फिर उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। मिसाल के तौर पर अगर बैंक ने आपसे ये कहा कि वो आपको जो है 10% ब्याज के ऊपर कोई चीज़ दे रही है, वो 10 बोलने के लिए होता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह सब कुछ जोड़कर वो 20% तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है भाई? 20% तक पहुंच जाता है। और उसके कंपेयर में आप इस्लामिक मुल्कों के अंदर देखो ये सिस्टम ऐसा है। तो हमारे मुल्क के अंदर ये परेशान हाली इसलिए है कि कुरान में अल्लाह ने कहा वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये जमहूरियत वाला जो सिस्टम है सहाबा उसको लेकर चलते हैं। और जहां पर सहाबा वाला सिस्टम, आज भी मैं आपको आज के ज़माने की बात बता रहा हूं, जिन जिन मुल्कों में इस्लामिक सिस्टम सहाबा वाला सिस्टम है, आपको वहां गरीब नहीं मिलेगा, वहां मोहताज नहीं मिलेगा, वहां नंगा भूखा नहीं मिलेगा। उल्टा वहां के लोग हमारे जैसे नंगे भूखे मुल्कों में करोड़ों रुपये ज़कात भेज के देते हैं, करोड़ों रुपये। और हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों है? इसलिए कि हमारे यहाँ पर नाम का डेमोक्रेटिकल सिस्टम है, हमारे यहाँ सब लूट मार का सिस्टम है। हमारे यहाँ पर एक आदमी चाय बेचने वाला, एक आदमी आलू वड़ा बेचने वाला, एक आदमी भजिए बेचने वाला इलेक्शन के अंदर खड़े रहकर जो है वो जीत के आ जाता है, नगर सेवक बन जाता है। और उसके बाद में जो कल तक गाड़े पे चाय बेचने वाला था वो 2-4 महीने में ही करोड़पति बन जाता है। उसके 5 साल पूरे होने तक तो फिर 100 करोड़ के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी पहुंच जाती है और अगले इलेक्शन में वो एमएलए का इलेक्शन लड़ने को तैयार खड़े हुआ रहता है। कहाँ से इसके पास इतना पैसा आया? एक के बारे में मराठी पेपर में पढ़ा मैंने कि अपने वो किसी ज़माने में चाय बेचा करता था, उसके बाद में वो पॉलिटिक्स में आया, आने के बाद में जो है कमाते कमाते आज उसकी कमाई इतनी बनी कि उसने 1.25 करोड़ रुपये का सोने का कुर्ता बनाया। कितने करोड़ रुपये का? 1.25 करोड़ रुपये का सोने का कुर्ता बनाया, वो भी टीवी वालों को, पेपर वालों को बुला के हजरत ने फोटो भी दी है उसके अंदर। तो पेपर वालों ने उसकी हिस्ट्री लिखी। तब मैं सोचने लगा, जो आदमी नगर सेवक बनने से पहले चाय बेचता था, 5 साल में उसके पास जो इतना माल आया, उसने दूध बेच के और चाय बेच के तो नहीं कमाया, फिर कहाँ से आया? ये सब हराम की कमाई तुम्हारे और मेरे जेबों में से इनके जेबों में जाने वाली है। इसीलिए देखो, बाहर अगर मैं और आप तुम चाय पीने के लिए जाएंगे, कम से कम हमको 5 रुपये में चाय मिलेंगी। उसके कंपेयर में अगर हमारे इंडिया के पार्लियामेंट के कॉफी शॉप में आप जाकर देखेंगे, 1 रुपये में चाय, 10 रुपये में आपको राइस प्लेट मिलेगी, 50 रुपये में पूरा चिकन तंदूरी मिलेंगी। हमको 50 रुपये में चिकन के परा भी नहीं मिलते ऊपर के, लेने के वास्ते में गए थे, वहाँ पूरा चिकन तंदूरी है 50 रुपये में। 15 रुपये में चिकन बिरयानी है
اور 20 روپے میں، مطلب وہاں پہ پورا ہر چیز کا ریٹ ایک دم زمین لیول پہ کیا ہوا ہے، یہ سسٹم ہے۔ اور اس کے کمپیئر میں آپ دیکھو اسلامک ملکوں کے اندر جو سسٹم ہے، وہاں کے بادشاہوں کا، وہاں کے جو ملکوں کو چلانے والوں کا، ایک ملک کے وزیر اعظم ہے ہمارے اسلامی ملک کے، ان کا فوٹو میرے پاس میں تھا، یہ پورا یہاں سے ان کا پھٹے ہوا کرتا، پورا کرتا کیا یہاں سے، ہاں وہ ایک راشٹرپتی سے ایسے گلے مل رہے، تو کیمرہ مین نے ان کا فوٹو لیا اور بولا کہ دیکھو یہ فلانے اسلامک ملک کے وزیر اعظم ہیں جن کا بغل میں سے پورا کرتا پھٹا ہوا ہے بیچاروں کا، ان کی سادگی ایسی۔ اور ہمارے یہاں تو گرام پنچایت کا اگر ممبر بھی بن گیا تو بات کرنے کو تیار نہیں رہتا ہوں، نگر سیوک تو بہت اونچے لیول کی بات ہوگی۔ اس لیے قرآن میں کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ جو پوری دنیا میں ڈیموکریسی کی جو آواز لگی وہ کہاں سے لگی بھائی؟ اسلام سے لگی۔ کہاں سے لگی؟ اور آج بھی پوری دنیا میں جو لوگ بھی اسلامک ڈیموکریسی کو لے کر چلیں گے، خدا کی قسم نہ ان کا گریس کے جیسا حال ہوگا، نہ ان کے ملکوں میں فاقے ہوں گے، نہ ان کے ملکوں میں غریبی آئے گی، نہ ان کے ملکوں میں پریشان حالی آئیں گی۔ جیسے ہمارے ملک میں بیچارے بڈھے بڈھے لوگ گاڑے لوٹ کر اس کے اوپر دھندے کاروبار کرتے ہیں، رکشے چلاتے ہیں، اور لوگ غریبی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کل ایک نیوز پڑھنے کو مجھے ملی کہ وہ ایک عورت نے جو ہے پریسیڈنٹ کو ایک خط لکھی اور بولی کہ مجھے میرے پورے فیملی کو ختم کرنے کی پرمیشن دے دو، غریبی کی وجہ سے ہم جینا نہیں چاہتے۔ یہ حال ہمارے ملکوں کا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کیوں خوشحال ہیں؟ اس لیے خوشحال ہے انہوں نے اسلامک ڈیموکریسی کو اپنے ملکوں میں قائم کیا۔ تو اس کے لیے ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں، ہم کو مشورے والے سسٹم پر آنا پڑے گا۔ کون سے سسٹم پر آنا پڑے گا؟ مشورے والے۔ اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار میں، ہمارے ہر معاملات میں اگر ہم سب کو ساتھ میں لے کر چلیں گے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے۔ اگر سب کو ساتھ نہیں لے کر چلیں گے تو پھر ہماری جو تنظیمیں ہیں، ہماری جو جماعتیں ہیں اور ہماری جو تحریکیں ہیں، اگر باپ کے بعد بیٹے والا اور ون مین شو والی بات اگر آ جائیں گی تو پھر ان کو ختم ہونے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت۔